السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ کوشان خان نے اپنی تلوار اپنے سامنے لہرائی، پھر کہنے لگا، اپنے دل کے کرتاس پر لکھ رکھو، میرا نام کوشان خان نہیں ہے، میرا نام نظام الدین ہے اور میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے لشکر کا ایک سالار ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نظام الدین سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا وہ اعلیٰ پائے کا انتہائی مخلص اور جانثار سالار تھا جس کی کارگزاری اور جس کی جرت مندی اور دلیری سے متاثر ہو کر علاء الدین خوارزم شاہ نے اسے فخر الملک کا خطاب دیا تھا۔ اس کے ساتھ دو اور بھی سالار تھے جنہیں علاء الدین خوارزم شاہ نے نوازا، ایک عارض زوزی جسے سلطان نے ضیاء الملک کا خطاب دیا اور تیسرا عمر کافی جسے مجیر الملک کا خطاب دیا گیا تھا۔ کچھ دیر رک کر کوشان خان، جس کا اصل نام نظام الدین تھا، بولا اور کہنے لگا، سلطان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ بغداد کا ایک وفد چنگیز خان کی طرف گیا ہے تاکہ چنگیز خان کو مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے۔ خصوصیت کے ساتھ خلیفہ بغداد یہ چاہتا تھا کہ چنگیز خان سلطان علاء الدین پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دے، اس لیے کہ خلیفہ بغداد کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ علاء الدین خوارزم شاہ کی طاقت اور قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، لہٰذا خلیفہ بغداد کی نسبت لوگ علاء الدین خوارزم شاہ کی زیادہ عزت اور اطاعت کرتے ہیں۔ اس بنا پر اس نے تم لوگوں کو چنگیز خان کے پاس بھیجا اور جو پیغام چنگیز خان کے نام تم لے کر گئے تھے وہ پیغام تمہارے ساتھی جس کے سر پر بال نہیں ہے اس کے سر پر لکھا گیا تھا، اور بال جب بڑے ہو گئے تب اسے روانہ کیا گیا۔ کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ ذرا رکنے کے بعد کوشان خان یعنی نظام الدین پھر بولا اور کہنے لگا، رہی بات بدر الدین تمہاری، تم کبھی تبرستان کے حاکم تھے، لیکن چونکہ تمہاری حاکمیت جاتی رہی، کچھ جرائم کی وجہ سے تمہارے باپ اور چچا کو سلطان نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور تم اپنی اس ذاتی غرض کو سامنے رکھتے ہوئے چنگیز خان کے پاس گئے، اسے ترغیب دی کہ وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہو جائے۔ تم سب ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، کیا تم جیسے غداروں کو مسلمانوں کی سرزمین میں داخل ہونا چاہیے اور کیا تم لوگوں کو مسلمانوں کے اندر زندہ رہنے کا حق ہے؟ اس کے ساتھ ہی بغداد کے وفد اور بدر الدین کی توقعات کے خلاف نظام الدین ایک دم حرکت میں آیا، اس نے تلوار لہرا کر گرائی اور بدر الدین کی گردن کاٹ دی۔ جتنی دیر تک بغداد کا وفد سنبھل تھا اپنا دفاع کرتا، اس وقت تک نظام الدین نے دو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی نے بھاگنے کی کوشش کی تو نظام الدین نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے بھی اس نے سر قلم کر دیے۔ جو سامان اس کے پاس تھا اسے نظام الدین نے نہیں چھیڑا، تاہم ان کے پاس جو نقدی تھی اس پر اس نے قبضہ کیا۔ ان کے سارے گھوڑوں کی باگیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ باندھی، پھر ان گھوڑوں کو ہانکتا ہوا وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا جو تھانشیان کے دروں سے نکل کر آگے بڑھتی ہوئی ترمز اور وہاں سے دریائے آمو کے کنارے کنارے خوارزم کی طرف چلی گئی تھی۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو نظام الدین کے خوارزم شہر میں داخل ہونے کی پہلے ہی اطلاع کر دی گئی تھی، لہٰذا جس وقت نظام الدین خوارزم شہر میں داخل ہوا اسی وقت سلطان نے اپنے سارے سالاروں اور سرکردہ امراء کا اجلاس طلب کر لیا اور ساتھ ہی نظام الدین کے لیے یہ بھی پیغام دیا کہ وہ سیدھا قصر میں آ کر سلطان سے ملے۔ چنانچہ نظام الدین جو نیشاپور کا رہنے والا تھا سیدھا قصر کی طرف گیا۔ قصر کے صدر دروازے کے پاس کچھ لشکری اس کی طرف لپکے، اس کا گھوڑا اس سے لے لیا، پھر نظام الدین قصر کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اس وقت سلطان علاء الدین، اس کے امراء اور سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد نظام الدین بڑے سالاروں میں سے ضیاء الملک، عارض زونی، مجیر الملک، عمر کافی اور دوسرے سالاروں میں سے کوک خان، خمید بور، سونج خان، کشلی خان، الباز خان، بالا خان، الپ خان، ابو محمد، ابو سبستان، تگین بیگ، باغ خان، شیخ خان اور انمول کشتگین سے مصافحہ کرتے ہوئے ملا۔ پھر سلطان کے قریب وہ عارض زونی اور عمر کافی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر سلطان کے پوچھنے پر نظام الدین نے چنگیز خان کے علاقہ میں جا کر جو کچھ اسے پیش آیا تھا تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، ساتھ ہی بغداد کے وفد اور بدر الدین کو جو اس نے راستے میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس کی بھی تفصیل کہہ دی۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد سلطان علاء الدین خوارزم شاہ ہی نہیں سارے سالار کچھ دیر تک چپ بیٹھے رہے، پھر دکھ بھرے انداز میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بولا اور کہنے لگا، بدر الدین کے علاوہ بغداد کے خلیفہ نے چنگیز خان کے پاس وفد بھیج کر اسے ہم پر حملہ آور ہونے کی انگیخت دیکھ کر اچھا نہیں کیا، یہ مسلم امہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ خلیفہ بغداد اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے بعد مسلم امہ میں ہر دل عزیز شخصیت بن کر ابھرے گا تو یہ اس کا وہم، اس کا دھوکہ اور فریب ہے۔ اس کے پاس نہ تو قوت ہے نہ طاقت،
لوگ ان لوگوں کا احترام بنو ہاشم کے افراد سمجھ کر کرتے ہیں، ورنہ ان میں کوئی خاصیت نہیں۔ ہم لوگ مسلمان کی حیثیت سے ان کے بدرجہ بہتر ہیں۔ بغداد کبھی وہ شہر تھا جو صاحب سیف لوگوں کی آماج گاہ تھی، لیکن اب وہاں کے حکمران گانا سننے اور سمجھنے کا ہنر جان گئے، دولت پیدا کرنے کے ذرائع ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ غلامی کا رواج ہے، بعض علاقوں میں سازش کا دور دورہ ہے، حکومت زبردستی کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے، عورتیں خواجہ سراؤں کی خدمت میں ہیں اور ضمیر اللہ کے سپرد۔ بغداد کی یہ حالت ہے کہ مختلف فرقے قرآن مقدس کی مختلف تفسیریں اور توجیہیں پیش کرتے ہیں۔ ان بنو ہاشم سے بنو امیہ اچھے تھے جو اسلامی عساکر کی لہر کو ہسپانیہ تک لے گئے۔ بنو ہاشم نے عربوں اور ایرانیوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اجمیوں کو عربوں پر جب انہوں نے فوقیت دی تو عرب ان کے لشکر سے نکل کر پیچھے ہٹتے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان بغداد والوں کے ہاتھوں سے یروشلم نکل گیا۔ یہ ہم لوگ تھے جنہوں نے صلیبی جنگوں میں طوفان بن کر ابھرنے کا فن سیکھا، یروشلم دشمن سے چھینا، صلیبی جنگجوؤں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا اور انہیں ارض مقدس کے ساحلوں سے دور ہٹا دیا۔ یہ ہم ترک ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے یونانی قیصریت سے ایشیائی کوچک کا بڑا حصہ چھینا تھا۔ بغداد کے خلیفہ بس ابھی تک ہارون رشید کے زمانے کی شان و شوکت کا چراغ جلائے بیٹھے ہیں۔ فنون لطیفہ اور شاعری کا دور ہے۔ قصر میں کام کرنے والے حاضر جوابی سے اپنی قسمتیں بدل لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ تیغ زنی سے عاری ہو چکے ہیں۔ ان کی تفریح کے بہت سے سامان ہیں۔ یہ شعر و نغمہ، موسیقی، بہتی ہوئی لذیذ شراب، چوسر، شطرنج، چوگان اور دربار میں لاجواب ضیافتیں اڑانے کے ماہر ہو چکے ہیں۔ بہرحال خلیفہ بغداد اگر منگولوں کو دعوت دے کر ہمارے ساتھ لڑانا ہی چاہتا ہے تو یوں ہی صحیح، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ گڑھا کھود رہا ہے اور وہ گڑھا اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا تو یہ اس کے ذہن کا فریب اور اس کے شعور کا دھوکہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علاؤالدین خوارزم شاہ رکا، پھر اپنے سالاروں اور امراء کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو، ساتھ ہی اپنی عسکری تیاریوں کو بھی اپنے عروج پر پہنچا دو۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین نے اپنے سالار اعلیٰ نظام الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، فخر الملک، میں تم پر جتنا فخر کروں کم ہے۔ چنگیز خان کے قصر میں اس کے ایک عمدہ سالار کو تیغ زنی کے مقابلے میں شکست دے کر میرے عزیز، میرے بیٹے، تو نے اپنی شجاعت، اپنی طاقت اور قوت کا علم نصب کر دیا۔ میں تیری اس شجاعت، تیری دلیری اور تیری اس ہنرمندی کو 100 بار سلام پیش کرتا ہوں۔ بیٹے اب تو اٹھ، جا کر آرام کر، اس کے بعد دیکھتے ہیں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نظام الدین اٹھ کر قصر سے نکلا اور اس نے اپنا گھوڑا لے کر مستقر کا رخ کیا تھا، کیونکہ اس کے اہل خانہ نیشا پور میں تھے اور اس کا اپنا قیام خوارزم شاہ کے مستقر کے اندر تھا۔ جن دنوں بہت سی قوتیں چنگیز خان کو سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اکسا رہی تھیں، ان دنوں سلطان علاؤالدین محمد خوارزم شاہ کی شہرت کا آفتاب نصف النہار پر تھا۔ اس بنا پر بہت سے حکمران اس کی شہرت سے نہ صرف حسد کرتے تھے بلکہ خائف تھے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ چنگیز خان اور علاؤالدین محمد خوارزم شاہ آپس میں ٹکرائیں اور دونوں کی طاقت اور قوت ضعف کا شکار ہو جائے۔ سلطان علاؤالدین نے ماضی میں ان گنت فتوحات حاصل کی تھی، چھوٹی چھوٹی تمام ریاستیں اس کی قلمرو میں شامل ہو چکی تھی۔ سلطنت کی حدود شمال میں چینی ترکستان تک اور جنوب میں قلات تک پھیل چکی تھی۔ اپنی حکومت کے آخری دور میں سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے ترکان خطہ کی حکومت کو بھی ختم کر دیا۔ یہ حکومت چنگیز خان اور علاؤالدین محمد خوارزم شاہ کی مملکتوں کے درمیان تھی۔ اس فتح سے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی شمالی حدود منگولوں کی جنوبی سرحد سے مل گئی تھی۔ چنگیز خان کو خلیفہ بغداد کے علاوہ بعض ہمسایہ ریاستوں سے بھی کئی بار سلطان پر چڑھائی کی ترغیب مل چکی تھی۔ چنگیز خان حریص نگاہوں سے سلطان کی قلم رو کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آیا اسے خوارزم شاہ پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ پہل کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کیونکہ اسے سلطان کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ دوسرا، چونکہ قرب و جوار کی تمام ریاستیں خوارزم شاہی سلطنت میں مدغم ہو گئی تھیں، اس لیے سلطان کی بہادری کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ نفسیاتی طور پر چنگیز خان اس کی حیرت انگیز فتوحات سے مرعوب تھا اور کسی غیر دانشمندانہ اقدام کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان علاؤالدین ماوراء نہر میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ چنگیز خان کی طرف سے اس علاقے کے کچھ مسلمان، جن میں زیادہ نمایاں محمود خوارزمی، علی خواجہ بخاری اور کنکا اتراری تھے، کچھ تحائف لے کر سلطان علاؤالدین کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کیونکہ خوارزم شاہی سلطنت چنگیز خان کی حدود سے مل گئی تھی۔ اس لیے بہتر تھا کہ دونوں حکومتوں میں سفارتی اور تجارتی روابط کا قیام عمل میں لایا جائے۔ چنگیز خان نے سلطان کے نام ایک ذاتی خط میں سلطان کو اس کی غیر متوقع فتوحات پر مبارکباد پیش کی تھی اور اس کے عسکری کارناموں کی تعریف کی تھی، بلکہ یہاں تک لکھ دیا تھا کہ وہ سلطان کو اپنے بیٹوں کی طرح عزیز جانتا ہے۔
مورخین لکھتے ہیں کہ بظاہر تو سلطان نے چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا، سفیروں کی عزت افزائی کی، بہت سے قیمتی تحائف چنگیز خان کی خدمت میں روانہ کیے، مگر دل میں اس بات کا بہت برا مانا کہ منگولوں کے خان اعظم نے اسے بیٹا کیوں کہا ہے۔ اس کے بعد اس نے سفارت کے ایک رکن محمود خوارزمی کو تخلیہ میں طلب کر کے منگولوں کے بارے میں مختلف سوال کیے، مثلا چنگیز خان کے لشکریوں کی تعداد کتنی ہے، اس کی سلطنت کی حدود کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، چنگیز خان نے اب تک کون کون سی فتوحات حاصل کی ہیں، اس کے ملک کی اقتصادی حالت کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محمود ہرچند کے خوارزم کا باشندہ تھا، لیکن اس نے سلطان کو ہر سوال کا جواب غلط دیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان کا کیا مقصد ہے۔ چنانچہ ان معلومات کی بنا پر اس نے اپنے دماغ میں مستقبل کے لیے جو خاکہ بنایا تھا اور اس میں جو رنگ بھرے تھے وہ سب غلط تھے۔ بعد میں جب اسے حقیقت حال کا علم ہوا اور فرضی تجاویز کو ٹھوس حقائق پر پرکھنے کا وقت آیا تو تمام ہوائی قلعے چشم زدن میں زمین بوس ہو گئے تھے۔ جب یہ تینوں سفارتکار واپس چنگیز خان کے پاس پہنچے اور سلطان کا پیغام خیر سگالی چنگیز خان کے گوش گزار کیا اور تحائف پیش کیے گئے تو چنگیز خان بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دیا جائے اور ایک کاروان تجارت تیار کیا جائے جو منگولوں کا مال تجارت لے کر خوارزم جائے، جسے فروخت کر کے یہاں کی اشیاء ضرورت وہاں سے خرید لائے۔ چنانچہ اسی خواہش عملی شکل دینے کے لیے چنگیز خان نے فوری ہدایت جاری کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ایک کاروان جو 400 مسلمان تاجروں پر مشتمل تھا اور وہ تاجر چنگیز خان کی مملکت میں رہتے تھے، بہت سا قیمتی سامان تجارت لے کر منگولیا سے خوارزم روانہ ہوئے اور سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے شہر اترار کے مقام پر جو سلطان کی سرحدی چوکی تھی وہاں آ کر یہ کاروان ٹھہرا۔ اس سرحدی چوکی کا بندوبست سلطان کے ایک ماموں کے سپرد تھا جس کا نام عین الحق تھا۔ جب عین الحق کی نظر اس بے اندازہ مال پر پڑی تو اس کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی تجویز پیدا ہو کہ وہ اس مال کو ہتھیا لے۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے سلطان کو لکھا کہ منگولیا کا 400 افراد پر مشتمل ایک قافلہ جو خود کو تاجر خیال کرتے ہیں اترار میں اترا ہوا ہے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے روانہ ہو کر خوارزم جائیں اور خرید و فروخت کے بہانے اندرون ملک ادھر ادھر چکر بھی لگائیں۔ چنانچہ یہ لوگ زیادہ تر جاسوس معلوم ہوتے ہیں جنہیں چنگیز خان نے دریافت حالات کے لیے تاجروں کے بحث میں روانہ کیا ہے اور جن کا اندرون ملک جانا مصلحت ملکی کے خلاف معلوم ہوتا ہے، لہٰذا میں نے ان لوگوں کو روک لیا ہے تاکہ جب تک آپ کے احکام موصول نہ ہوں یہ یہیں ٹھہرے رہیں، اس لیے میں آپ کے احکامات کا منتظر ہوں۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ خط سلطان کے سامنے پیش ہوا اسے فوراً ان افواہوں کا خیال آیا جو چنگیز خان کی سفارت کے آمد کے موقع پر دارالحکومت میں پھیل گئی تھیں، اور اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ سفارت تو محض دکھاوا ہے، اصل مقصد دریافت حال ہے۔ نیز سلطان کو چنگیز خان کا وہ فقرہ بھی یاد آ گیا جس سے سلطان بجائے مسرور ہونے کے کبیدہ خاطر ہو گیا تھا۔ چنانچہ عواقب اور نتائج کا اندازہ کیے بغیر سلطان علاؤدین خوارزم شاہ نے اپنے ماموں عین الحق کو لکھ بھیجا کہ اپنی ثوابدید کے مطابق جو مناسب ہو اس پر عمل کرو۔ عین الحق نے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق حکم دیا کہ قافلے کے تمام افراد قتل کر دیے جائیں اور ان کا مال و متاع بحق سرکار ضبط کر لیا جائے۔ چشم زدن میں تمام تاجر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، صرف ایک آدمی جو اتفاق سے اس وقت موجود نہ تھا قتل ہونے سے بچ گیا۔ وہ گرتا پڑتا چنگیز خان کی خدمت میں پہنچا اور اسے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ ہر چند کے چنگیز خان حاکم اترار کی اس وحشیانہ حرکت سے تلملا اٹھا تھا اور ہر طرف سے انتقام کا مطالبہ ہونے لگا تھا، لیکن چنگیز خان نے کوئی انتہائی اقدام کرنے سے پہلے مناسب خیال کیا کہ سلطان سے ایک احتجاج کیا جائے اور مطالبہ کیا جائے، کیونکہ حاکم اترار نے مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 400 بے گناہ منگولیا کے باشندوں کو قتل کر کے ان کا سامان تجارت ضبط کر لیا ہے، اس لیے اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس کے لیے مناسب سزا تجویز کی جائے۔ نیز ضبط شدہ سامان بھی واپس کر دیا جائے تاکہ ہم اسے مقتولین کے جائز ورثاء کے حوالے کر دیں۔ جب چنگیز خان کا قاصد یہ پیغام لے کر سلطان کے دربار میں حاضر ہوا تو پیغام سنتے ہی سلطان علاؤدین خوارزم شاہ آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ چونکہ قاصد کا پیغام حد درجہ گستاخانہ اور ناقابل عمل ہے اس لیے اسے قتل کر دیا جائے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اگر عین الحق کے سوا کسی اور شخص سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہوتی اور چنگیز خان حوالگی کا مطالبہ کرتا تو ممکن ہے سلطان اس جرم کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے مجرم کو چنگیز خان کے حوالے کر دیتا، مگر حاتم اترار سلطان علاؤدین کا سگا ماموں تھا اور پھر جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتا تھا اس کا سلطانی دربار اور لشکر میں اتنا اثر و رسوخ تھا کہ اگر سلطان کچھ کرنا بھی چاہتا تو کچھ کر نہ سکتا۔
چنانچہ سلطان کی اس عاقبت نااندیش حرکت نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور چنگیز خان نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ خوارزم شاہ کو ایسا مزہ چکھائے گا جسے وہ ساری عمر یاد رکھے۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکریوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ سلطان خوارزم شاہ کی ذاتی کمان میں اس وقت تقریباً 4 لاکھ لشکریوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ اسے یقین تھا کہ چنگیز خان ضرور حملہ آور ہوگا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ تمام قلمرو میں رعایا سے 1 سال کے محصولات جنگی ضرورت کے لیے پیشگی وصول کر لیا جائیں، نیز دشمن کے مقابلے کے لیے مزید لشکری بھرتی کیے جائیں۔ ابھی اس منصوبے پر عمل شروع ہوا ہی تھا کہ خدا جانے سلطان کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے دشمن سے مقابلہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دراصل سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے ارد گرد نجومی جمع تھے، ان میں بغداد کے جاسوس بھی شامل تھے۔ وہ سلطان کو یہی کہتے رہتے تھے کہ سلطان کے لیے لڑائی کا یہ وقت مناسب نہیں، اس لیے کہ سلطان کے ستارے اس وقت نحس سے دور گزر رہے ہیں۔ بہرحال سلطان علاؤالدین نے اپنے 4 لاکھ کے لشکر میں سے 2 لاکھ کو اپنی کمانداری میں رکھنے، 60,000 لشکری حاکم اطرار کی مدد کے لیے، 30,000 بخارا اور 1,10,000 سمرقند کے دفاع کے لیے بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ جس وقت سلطان لشکریوں کی اس تقسیم کو عملی جامہ پہنانے کے درپے تھا، سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے 3 بڑے سالار فخر الملک نظام الدین، ضیاء الملک عارض زونی، مجیر الملک اور عمر کافی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان اس وقت خوارزم شاہ کے مستقر میں موجود تھا۔ چنانچہ سلطان کے پاس پہنچ ضیاء الملک اور مجیر الملک کے کہنے پر فخر الملک نظام الدین نے گفتگو کا آغاز کیا۔ نظام الدین سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لشکر کو تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف نہ بھجوائیں، پورے کا پورا لشکر اپنے پاس رکھیں اور باقی شہروں کے اندر جو پہلے سے حفاظتی لشکر پڑے ہوئے ہیں انہیں وہیں رہنے دیں، وہ اپنے اپنے شہر کی حفاظت خوب کریں گے۔ اور جب چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ ہماری حدود کی طرف آتا ہے تو جو لشکر اس وقت آپ کی کمانداری میں ہے اسے آپ 4 حصوں میں تقسیم کر دیجیے گا، 1 حصہ اپنے پاس رکھیں، دوسرا مجھے دیں، تیسرا عارض زونی کو، چوتھا عمر کافی کو۔ آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ میں رہیں، میں عارض زونی اور عمر کافی چنگیز خان سے ٹکرائیں گے اور ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اسے ہم اپنے علاقوں میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور اسے ایسی عبرتناک شکست دیں گے کہ وہ اپنے علاقوں تک جانے کے لیے راستے میں دم لینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے لشکر کو تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف بھجوا دیا تو آپ کی طاقت اور قوت کمزور ہو جائے گی، مرگ بیکار رہے گا۔ اس طرح چنگیز خان ہر شہر پر حملہ کر کے آپ کی بٹی ہوئی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر پر قبضہ کرتا رہے گا اور جست و خیز کرتے ہوئے آخر وہ ہماری مملکت کے اندر خون کی وہ ہولی کھیلے گا جو ہم روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک پائیں گے۔ نظام الدین جب خاموش ہوا تب لمحہ بھر کے لیے سلطان علاؤالدین نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تم تینوں میرے ہر دل عزیز سالار ہو، مجھے بڑے عزیز ہو، تم لوگوں کی حیثیت میرے بیٹوں کی سی ہے، لیکن میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس پر عمل کیا جائے۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے ماضی میں کتنی جنگیں لڑی؟ بڑے بڑے طاقتور میرے سامنے جھکتے رہے، انگنت شہروں کو میں نے فتح کیا، ہماری مملکت بلوچستان، قزوین، منگولوں کی سرحد اور سیستان سے بھی آگے تک پھیل چکی ہے۔ یہ مملکت ہمیں ورثے میں تو نہیں ملی، ہم نے بزور قوت اور شمشیر اسے فتح کیا ہے، اور جس قدر لشکر کو ہم اپنے پاس رکھیں گے اسی سے چنگیز خان سے ٹکرائیں گے۔ باقی لشکریوں کو میں مختلف شہروں کی طرف روانہ کر رہا ہوں تاکہ شہروں کی حالت اور عسکری طاقت اور قوت بہتر رہے۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین کو عارض زونی اور عمر کافی نے بھی کافی سمجھایا، لیکن سلطان نے ان تینوں کی بات نہ مانی اور لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دے دی۔ اس فیصلے کو آخری شکل دیتے ہوئے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے 4 لاکھ میں سے 2 لاکھ کا لشکر اپنی کمانداری میں رکھا، 60,000 لشکر حاکم اطرار اپنے ماموں عین الحق کی طرف روانہ کر دیا، 30,000 بخارا اور 1,10,000 سمرقند کے دفاع کے لیے روانہ کر دیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے بڑے بیٹے جلال الدین نے بھی سلطان کو پیغام بھجوایا کہ لشکر کو تقسیم نہ کیا جائے، سلطان پورے کا پورا لشکر اپنے پاس رکھے، لیکن سلطان نے اپنے بڑے بیٹے کی بات نہیں مانی تھی۔ سلطان نے دوسری حماقت یہ کی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی اس نے اپنی مملکت کو تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان کے 5 بیٹے تھے، سب سے بڑا جلال الدین، اس کے بعد ازلاق سلطان، پھر آق سلطان، پھر غیاث الدین اور 5ویں بیٹے کا نام رکن الدین تھا۔ جلال الدین سب سے بڑا اور سب سے زیادہ قابل اور لق فرزند تھا۔ سلطان بھی اس کی قابلیت اور لیاقت کا صدقے دل سے معترف تھا۔ ہر چند کے جلال الدین ہر لحاظ سے سلطان کی جانشینی کا حقدار تھا، لیکن چونکہ بعض اراکین سلطنت نہیں چاہتے تھے کہ جلال الدین جیسا مستعد اور سخت گیر آدمی ولی عہد بن کر انہیں منمانی کرنے سے روک دے، اس لیے وہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون کے بہکاوے میں آ گئے اور سلطان کو مجبور کر کے سلطان کے بیٹے ازلاق سلطان کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.